اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہمارا چینل حافظ محمد اسماعیل بندیالوی ضرور سبسکرائب کریں، اور کسی بھی دینی مسائل کے لیے ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، اس پہ رابطہ کریں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرگوشی کے متعلق حدیث پاک سنیے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی جاتی ہے، آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کنتم ثلاثہ فلا يتناجى اثنان دون الاخر۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم تین ہو تو پھر تیسرے کو چھوڑ کر فلا يتناجى، پھر تیسرے کو چھوڑ کر تم سرگوشی نہ کرو، حتی تختلطوا بالناس، کہ نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لوگوں سے غلط ملت ہو جاؤ، اس لیے من اجل ان یحزنہ، اس لیے کہ یہ بات اسے غمگین کرے گی۔ یعنی جب تین بندے بیٹھے ہوں تو شریعت انہیں، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہی ہے کہ انہیں چاہیے کہ وہ دو بندے آپس میں سرگوشی نہ کریں، کیونکہ یہ تیسرے بندے کے لیے تکلیف دہ بات ہوگی، اور تیسرے کو یہ فیل ہوگا کہ کہیں میرے بارے بات کی جا رہی ہے، مجھ پر جو ہے حملہ کرنے کے حوالے سے کوئی بات سازش ہو رہی ہے یا کچھ ہو رہا ہے۔ تو شریعت نے اس چیز سے روکنے کو کہا۔ تو ہمیں خیال کرنا ہوگا کہ ہم جب محفل کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، عموماً دیکھا جاتا ہے کہ تین بندے بیٹھے ہوں تو دو بندے آپس میں سرگوشی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو سرگوشی سے اسلام کرنے سے، سرگوشی اس طرح کی کہ تین بندے موجود ہوں اور دو بندے وہاں آپس میں سرگوشی کرے، اور یہاں یاد رکھیں یہ بھی ضرور ہوگا کہ ہاں اگر اس تیسرے بندے کو کوئی اشکال نہ ہوتا ہو، اسے پتا ہو کہ یہ کون سی بات کی جا رہی ہے، یا اسے اس بات کی وجہ سرگوشی کرنے کی وجہ سے غمگین نہ ہو، تو پھر کوئی حرج نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اسے غمگین کرے بات تو پھر سرگوشی کرنا منع ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق خیر نصیب فرمائے۔